العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق میں ہم نے حکمت نظری کی 3 قسموں کو پڑھا تھا: حکمت الہیہ، حکمت ریاضیہ، حکمت طبعیہ، اور تفصیل کے ساتھ ان کی تعریفات اور ان کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. آگے جو ہے اعیان موجودات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور تعریف کے اندر یہ بات گزر چکی ہے. مبادیات میں ہم اس کو ذکر کر کے آئے ہیں کہ اعیان موجودات واقعہ، ان کے احوال کا علم ہی فلسفہ کہلاتا ہے. اور علم فلسفہ کے موضوع کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس کا موضوع اعیان موجودہ ہے. جیسے کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، علم طب کا موضوع انسانی بدن ہوتا ہے، ایسے ہی حکمت اور فلسفے کا موضوع اعیان موجودہ ہے. اعیان موجودہ یہ مرکب اضافی ہے، مگر دراصل یہ مرکب توصیفی ہی ہے. یعنی اس کا مفہوم ہے موجودات عینیہ، امور حقیقیہ واقعیہ. لہذا اس سے وہ موجودات جو ذہن میں ہوتے ہیں، یعنی معقولات اور موجود فرضی اور اختراعی، یہ خارج ہو گئے. تو حکمت اور فلسفے کے اندر جو بحث کی جاتی ہے، موجودات عینیہ یا امور حقیقیہ واقعہ کہو یا اعیان موجودات کہو، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں جن کا خارج میں وجود ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ خارج میں جن کا وجود ہو، خارج میں، تو خارج کس کو کہتے ہیں؟ ذہن سے باہر دنیا کے اندر یہ خارج کہلاتا ہے. اور خارجی یہ حکمت اور فلسفے کی زبان میں، اصطلاح میں جب بھی بولا جائے تو یہ وجود ذہنی، یعنی ذہن کا مقابل ہوتا ہے، اس کے مقابل میں بولا جاتا ہے. لہذا یہاں پر جو خارجی کہا گیا کہ خارج میں اس کا وجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز ہو، موجود ہو، جس کو ہم محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں، موجودات عینیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کن کن چیزوں کا شمار اعیان موجودات میں ہوتا ہے، اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 1، وہ چیزیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، جیسے ہم، آپ، زید، عمرو، آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں. ہم اور آپ ہیں اور دیگر انسان ہیں. اسی طریقے سے آسمان موجود ہے، زمین موجود ہے، پہاڑ موجود ہے. ٹپائی یہ بھی حقیقتاً خارج میں موجود ہے. کتاب، دروازہ، کھڑکی، یہ سب اعیان موجودہ میں ہیں، جو بذات خود ذہن سے ہٹ کر خارجی دنیا میں جس کا وجود ہو،
اس کو موجودات عینیہ یا اعیان موجودات کہا جاتا ہے۔ تو اعیان موجودہ میں ایک چیز تو وہ ہو گئی جو حقیقتاً خارج میں موجود ہو، جن کا وجود خارج میں حقیقتاً ہو، جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، حقیقتاً موجود ہیں، فرضی طور پر نہیں ہے۔ ٹپائی یہ فرضی طور پر نہیں ہے بلکہ ہمیں نظر آ رہی، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے اعیان موجودات۔ دوسری چیز، وہ چیزیں جو خود تو خارج میں موجود نہیں ہیں مگر ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے، جیسے فوقیت، تحتیت، امور واقعہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ بذات خود خارج میں موجود نہیں ہیں مگر ان کے مناشی، ان کا ماخذ، منشا موجود ہے۔ چنانچہ فوقیت آسمان سے منتزع ہوتی ہے اور تحتیت زمین سے، اور آسمان اور زمین خارج میں موجود ہے۔ اس کو سمجھیے کہ اعیان موجودہ میں دوسری وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً خارج میں موجود نہیں ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ فلاں چیز ہے، حقیقتاً خارج میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا منشأ انتزاع موجود ہے، جس چیز سے وہ نکلی ہے، جس چیز سے وہ بنی ہے وہ خارج میں موجود۔ جیسے مصنف نے مثال دی ہے فوقیت اور تحتیت۔ فوقیت یعنی اوپر، فوق۔ اب خارج میں آپ کوئی چیز آپ یہ بتا نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوق ہے، اس کے آپ شکل و صورت ظاہر نہیں کر سکتے کہ اس کو فوق کہتے ہیں۔ تحت، آپ تحت جو تخت نہیں کہہ رہا ہوں، تحت نیچے کی جو معنی میں آتا ہے، تو تحت نیچے کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر خارج میں آپ اس کی شکل و صورت بتا نہیں سکتے کہ یہ تحت ہے، بلکہ ہر اوپر والی چیز کو فوق کہتے ہیں اور نیچے والی چیز کو تحت کہتے ہیں۔ تو خارج میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا منشأ انتزاع، جہاں سے یہ چیز نکلی ہے وہ چیز موجود ہے۔ اور فوقیت کا منشأ انتزاع آسمان ہے کہ آسمان سے نکلا ہے، اس لیے کہ آسمان اوپر ہے اس سے فوق نکلا ہے۔ اور تحتیت یہ زمین کا منشأ انتزاع ہے، تو زمین کا منشأ انتزاع، تحتیت کا منشأ انتزاع زمین ہے کہ تحتیت یہ زمین سے نکلی ہے کہ زمین نیچے اس لیے تحت۔ تو حقیقتاً فوقیت اور تحتیت یہ خارج میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا منشأ انتزاع، ان کا ماخذ اور ان کا منشا جس سے یہ بنے ہیں، جس سے یہ نکلے ہیں وہ موجود ہیں۔ اور فوقیت یہ آسمان سے منتزع ہے اور آسمان موجود ہے، تحتیت یہ زمین سے منتزع ہے اور زمین یہ خارج میں موجود ہے۔ تو موجودات عینیہ یا اعیان موجودات میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جو حقیقتاً خارج میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا منشأ انتزاع، منشا پیدا ہونے کی جگہ، انتزاع نکلنے کی جگہ، منشأ انتزاع ان کے نکلنے کی اور ان کے بننے کی، ان کے پیدا ہونے کی جگہ یہ موجود ہے۔ تو ان کا منشأ انتزاع موجود ہے، خارج میں وہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں بھی جن کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے اگرچہ وہ خارج میں موجود نہ ہو، یہ بھی موجودات عینیہ یا اعیان موجودات میں شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری جو قسم ذکر کی ہے علم ہندسہ، جس کو جیومیٹری کہا جاتا ہے۔ اقلیدس میں جن شکلوں سے بحث کی جاتی ہے، اقلیدس میں جن شکلوں سے بحث کی جاتی ہے وہ بھی امور عینیہ یا موجودات عینیہ یا اعیان موجودات میں شمار ہے، جیسے نقطے، سطحیں، زاویے، اس کی جو شکلیں ہوتی ہیں نا، زاویے کی شکل، اسی طریقے سے
زاویہ حادہ، زاویہ قائمہ، زاویہ منفرجہ، یہ شکلیں جو ہے آپ مصباح اللغات کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں، اشکال ہندسیہ کے نام سے بنے ہوئے. تو یہ ہے علم ہندسہ. تو علم ہندسہ یعنی اقلیدس میں جن شکلوں سے بحث کی جاتی ہے، جن صورتوں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، جیسے کہ نقطے، سطحے، زاویے، تو ان شکلوں کو بھی موجودات عینیہ کے اندر اور اعیان موجودات میں شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو اعیان موجودات یا موجودات عینیہ میں جن کا شمار ہے، تمام اعداد گنتی ایک سے غیر متناہی حد تک، یہ بھی اعیان موجودات اور موجودات عینیہ میں ان کا شمار ہے. ان اعداد سے علم حساب میں بحث کی جاتی ہے. تو یہ ابھی آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کی گئی، اور بھی ہے انشاءاللہ، اس کو آئندہ سبق میں ہم ذکر کریں گے. تو اعیان موجودات یا موجودات عینیہ جن کے احوال کا علم ہی فلسفہ کہلاتا ہے، اب اعیان موجودات میں اور موجودات عینیہ، امور حقیقیہ، امور واقعیہ، یہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ذکر کیا گیا. 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم آئندہ سبق میں ذکر کریں گے. آج کے سبق میں جو 4 چیزیں ذکر کی گئی، ایک تو وہ ہے جن کا وجود حقیقتاً خارجی دنیا میں جس کا وجود موجود ہو، محض ذہن میں نہ ہو، فرضی نہ ہو، اختراعی نہ ہو. اور وہ چیزیں بھی جن کا خارج میں وجود تو نہیں ہے، لیکن ان کا منشأ انتزاع، جہاں سے وہ نکلی ہے، جہاں سے وہ بنی ہے، جس چیز سے، ان کا منشأ انتزاع موجود ہے. جیسے فوقیت اور تحتیت. فوقیت اور تحتیت کوئی خارج میں کوئی چیز آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ فوقیت ہے اور یہ تحتیت ہے، لیکن ان کا جو منشأ انتزاع ہے، جیسے کہ فوقیت کا منشأ انتزاع آسمان ہے اور وہ خارج میں موجود ہے، تحتیت کا منشأ انتزاع زمین ہے اور وہ خارج میں موجود ہے. اسی طریقے سے علم ہندسہ اور اسی طریقے سے تمام اعداد، یہ سب کے سب اعیان موجودات اور موجودات عینیہ، امور حقیقیہ واقعہ میں شمار ہے. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.